کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہاں تک کہ جو زیرو ٹالرنس ہے کہ وہ گاڑیاں جو لاہور کے اندر انٹر ہوتی ہیں اور وہ 3 دفعہ وائلیٹ کریں گی اگر اپنے ایس او پیز کو، تو ان کا جو روٹ پرمٹ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی اگزامپل ہیں جو پچھلے 3 ماہ کے اندر جو گاڑیاں وائلیٹ کی گئی ہیں ان کو، اس میں سرکاری گاڑیاں بھی موجود تھیں، سرکاری بسز بھی، سرکاری وینز بھی، جو ہے اس میں زیرو ٹالرنس ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو انسانی صحت کے ساتھ لنکڈ ہے، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ اسی طرح جو آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا جو میٹرو بسز کا اور اورنج ٹرین کا جو ویژن تھا ایک میس ٹرانزٹ کا، کہ گاڑیاں کم لوگ استعمال کریں، موٹر بائک کم لوگ استعمال کریں، اور اس طرح کی میس ٹرانزٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو روڈز کے اوپر کی کنجیشن ہے اور سموک اور کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کو کم کیا جائے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورا جو ای میس ٹرانزٹ ہے اس کو متعارف کرا رہی ہیں، اور ابھی 3 ماہ کے اندر 30 سے زائد بسز جو ہیں وہ لاہور کے روٹس پر ای بسز چلنا شروع ہو جائیں گی، اور اگلے 5 سال جو ہماری پالیسی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہ پورا ای ٹرانزیشن آف ٹرانسپورٹ کی طرف، جس کے اندر ای بائکس ہیں، جس کے اندر ای بسز ہیں، اور اسی طرح ایسی پبلک ٹرانسپورٹ متعارف کرانا کہ لوگ اپنی سواری اور اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کم استعمال کریں اور گاڑیوں کا استعمال کم کریں، اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو 20,000 ای بائکس کا جو ایک پروجیکٹ اس وقت شروع ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، جس کے اندر جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی انگیج کیا گیا ہے کہ جو بائکس ہیں ان کے اندر جو ڈفرینٹ فلٹرز ہیں ان کو نصب کیا جائے تاکہ جو اسموک امیٹنگ اس کے اندر پارٹس ہیں وہ کم سے کم اسموک امیٹ کریں اور کاربن فٹ پرنٹ جو ہے اس کو کم کریں۔ اسی طرح جو سب سے بڑا مسئلہ اور کنٹریبیوٹر ہے وہ منجی جلانا ہے، جس کو اسٹبل برننگ کہتے ہیں، اور اسٹبل برننگ کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس ہے۔ سب سے پہلے میپ کے ہسٹری میں پچھلے ادوار میں کون سے ایسے ریجنز ہیں جس کے اندر اسٹبل برننگ تھی، جس میں نارووال، شیخوپورہ، حافظ آباد اور گجرانوالا سیر فہرست ہیں۔ اس کے اوپر ہماری جو ویٹ کی اسٹبل برننگ ہوئی ہے پچھلے 3 ماہ میں، اس کے اوپر بہت ایکشن ہوا ہے اور اریسٹ بھی کیے گئے ہیں، 200 FIR کاٹی گئی ہیں، اور اس میں سے 50 لوگ کر کے وارننگ بھی دی گئی ہے، اور وہ تمام میپنگ کے پچھلے ادوار میں سپٹمبر، نومبر اور دسمبر میں جو رائس کی منجی جلتی ہے، جس کو اسٹبل برننگ کہتے ہیں رائس کا، اس میں جو وائلیٹرز تھے پچھلے ادوار میں ان کو میپ کیا گیا ہے اور ان کو وارننگ لیٹرز ایشو کر دیے گئے ہیں فار دس ایئر، اور یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دا اسموگ سیزن جس وقت، بیکاز یہ اس کا سیزن بھی وہی سیزن ہوتا ہے جو اسموگ کا سیزن ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ڈرون سرویلنس کے ساتھ ہم نے ایک ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے تاکہ ڈرون آئیڈینٹیفائی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1373 ایک ہیلپ لائن متعارف کرائی ہے 1373، جس سے روبو کالز بھی آپ کو آئیں گی، اور پہلی دفعہ جو سٹیزنز ہیں، جو لوگ ہیں جو موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں یا GT روڈ پہ سفر کرتے ہیں، اور اگر وہ اسٹبل برننگ منجی کو جلتے دیکھیں تو وہ فوراً اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں، اور پہلی دفعہ سٹیزنز کو انگیج کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ کوئک رسپانس سینٹر بنائے گئے ہیں جو کہ لوکل پولیس کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور جہاں بھی اس قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہاں فوراً قانون حرکت میں آتا ہے اور FIR اور گرفتاری اور جرمانہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئیڈینٹیفیکیشن ولیج لیول کے اوپر میپنگ ہے اس کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے، اور ان کو بھی جو پچھلے سال سب سے زیادہ وائلیٹرز تھے ان کو وارننگ لیٹرز کے ساتھ لیٹرز ایشو کر دیے گئے ہیں۔ میرا سب سے زیادہ یہ وہ ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب، لیکن جو سٹیزنز کی ذمہ داری ہے، جو کسان کی ذمہ داری ہے، جو اپنے فارمرز کو، اپنے کسانوں کو، اپنے کیئر ٹیکرز کو، جن کو انہوں نے ٹھیکے پہ اپنی زمین دی ہوتی ہے، وہاں جو منجی جلتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ منجی کو جلانا بند کریں۔ منجی جلانا جرم ہے اور قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور آپ کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ کے فارم کے اوپر منجی نہیں جلے گی۔ یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ جس سواری پر سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ موٹر بائک ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ بس ہے، چاہے وہ وین ہے، چاہے آپ کا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ٹرک ہے
یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے دھواں نہ نکلے اور اس سے جو اس کی جو سروس ہے اور اس کا جو وہیکل ایمیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو. گورنمنٹ صرف ریگولیٹ کر سکتی ہے, گورنمنٹ صرف پالیسی دے سکتی ہے, گورنمنٹ صرف انفورسمنٹ کر سکتی ہے اور امپلیمنٹیشن کر سکتی ہے قانون کی, لیکن جب تک سٹیزنز, شہری اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے, اسموگ کہیں نہیں جائے گی, اسموگ ختم نہیں ہوگی. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. آج آپ کی گاڑی سے, آپ کے موٹر بائک سے, آپ کے جو کھیت ہیں ان کی منجی جلنے سے جو بچے ہیں ہمارے ان کو کینسر ہو رہا ہے, لنگ کینسر ہو رہا ہے, ان کے ریسپیریٹری جو سسٹمز ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ اپنی دوائی کے لیے اس سیزن میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ کا جو گاڑی سے نکلا ہوا دھواں, آپ کی اسٹبل برننگ سے, آپ کی منجی جلانے سے جو شہری ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں. یہ 2.5 لاکھ سالانہ, یہ بھی ایسٹیمیٹ ہے کہ 2.5 لاکھ سالانہ اموات جو ہیں وہ صرف ایئر پولوشن اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. لیکن یہ صرف 3 مہینے جو گورنمنٹ کے اوپر ملبہ آتا ہے کہ گورنمنٹ مینج نہیں کر رہی, اسموگ آ گئی ہے, گورنمنٹ 6 مہینے سے اپنا کام, تاریخی کام کر رہی ہے, تاریخی سٹیپس لے رہی ہے. کوئی رشوت, کوئی برائبری, کسی قسم کی, بہت سے بڑے بڑے پلانٹس ہم نے انڈسٹری کے سیل کیے اور لاک کیے اور ان کو بند کیے جب تک انہوں نے اپنے کمپلائنس نہیں دی. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح کنسٹرکشن جو ہے, جب آپ کنسٹرکشن کر رہے ہوں ان 3 ماہ کے اندر کم سے کم کنسٹرکشن کی جائے. اور اس کے علاوہ جو آپ ادروائز کنسٹرکشن کرتے ہیں پورے سال میں, جس کو فیوجیٹو ڈسٹ کہتے ہیں, جو کنٹریبیوٹر ہوتا ہے, جو دھواں اٹھتا ہے جب آپ اپنے کنسٹرکشن مٹیریل کو ڈمپ کرتے ہیں, اس کو اسٹور کرتے ہیں, اس کو کور کریں. اگر کنسٹرکشن سائٹ ہے, ہم نے سی ایشنز کو بند کیا اور ان کو جرمانہ کیا سرکار کی اپنی کنسٹرکشن کو. لیکن اگر آپ کا گھر بن رہا ہے, آپ کی کوئی بلڈنگ بن رہی ہے, آپ کا کوئی پلازا بن رہا ہے, آپ کی کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس سے اٹھتا ہوا دھوئیں کے ذمہ دار آپ ہیں, اور اس کے اوپر ہماری زیرو ٹالرنس ہے. آپ ایک SOP نوٹیفائی EPA نے کر دیا ہے, جس کے اندر نوٹیفیکیشن کے اندر 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آپ نے واٹر شاورنگ کرنی ہے, آپ نے واٹر سپرنکل کے ذریعے اپنی کنسٹرکشن سائٹ کو واٹر سپرنکلنگ کر کے اس کے فیوجیٹو ڈسٹ کو کم کرنا ہے. یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے, اور اس کے اوپر ہم نے مکمل طور پر انفورسمنٹ کی ہوئی ہے. کنسٹرکشنز کو بند کیا جائے گا. جہاں جہاں فیوجیٹو ڈسٹ کا مسئلہ ہے اس کو EPA نے کمپلیٹ میپنگ کر کے, جہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی